یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وہ دن قیامت کا یاد کرو جس دن ہر انسان اپنے دفاع کی بات کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو جو عمل اس نے کیا اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے بارے کے اندر اس آیت کے اندر فرمایا گیا، ہر ایک انسان قیامت کے دن اپنی طرفداری میں بات کرے گا، خود کو بے قصور ثابت کرتا ہوگا، دوسروں کا فکر نہیں ہوگا بلکہ صرف اپنا فکر قیامت کے دن ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو اپنی فکر ہوگی، اپنا ٹینشن ہوگا، اور ہر شخص نے جو کام کیے اس کا پورا بدلہ ملے گا، نیکی کا پورا بدلہ، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے زیادہ دیں گے، اور گناہ کی سزا پوری ملے گی، اس میں زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ گناہ کی سزا میں اللہ کی رحمت سے کمی ہوگی۔ تو انسان نے دنیا میں جو نیکی کی اللہ اس کو اپنے فضل سے زیادہ ثواب دیں گے، اور گناہ کیے اس پر گناہ جتنی ہی سزا ملے گی بلکہ اللہ کی رحمت سے کمی کر دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو امن اور اطمینان والی تھی، اس بستی والوں کی روزی ہر طرف سے اس کو فراوانی کے ساتھ پہنچ رہی تھی، پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے کاموں کی سزا میں اس بستی کو، بستی والوں کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی، ایک شہر، ایک علاقے کے عجیب حالت بیان فرماتے ہیں۔ بہت اطمینان والی بستی، وہاں کے رہنے والے بھی مزے میں، کھانے پینے کی چیز، استعمال کی چیز بہت فراغت کے ساتھ چاروں طرف سے ان کے پاس پہنچتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، گناہ کیے، نافرمانی کی، اللہ کی نعمت کی بے قدری کی، شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا، سارا مال چھین لیا، قحط آیا، دکاڑ آیا، بھوک آئی، دشمنوں کا خوف ان کے اوپر آ گیا۔ اب یہ کون سی بستی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کا قصہ ہو، اس لیے کہ مکہ والے بڑی مزیدار زندگی گزارتے تھے، ساری دنیا سے لوگ مکہ آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ مکہ آئیں گے تو ساری دنیا کی دولت، روزی، کھانے پینے، استعمال کی چیزیں مکہ آئے گی، تو مکہ والوں کی روزی چاروں طرف سے آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سب جگہ سے پھل، فروٹ، میوے اور کمپنیوں کے پروڈکٹ مکۃ المکرمہ آ رہے ہیں۔ حرم اور کعبہ کی برکت سے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد نہیں ہوتا، پورا امن، اطمینان، سکون، چین کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن یہ مکہ والے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے،
نبی کے دشمن ہو گئے، نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، کفر کیا، شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 سال تک قحط اور دکاڑ ڈال دیا۔ ایسا خطرناک قحط اور دکاڑ آیا کہ مرے ہوئے جانور کھائے، کتے مرے ہوئے کھائے، ناپاکیاں کھانے پر مجبور ہوئے، اور مدینہ جا کر مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تو مسلمانوں کا ڈر ان کے اوپر آ گیا، پریشان ہو گئے۔ تو مکہ کے سردار ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی مدینہ جا کر کے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ کی قوم قریش ہلاک ہو رہی ہے، آپ کے وطن مکہ والے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے یہ قحط اور دکاڑ دور ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی، قحط ختم ہو گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کھانے پینے کا سامان بہت بڑی مقدار میں، کوانٹیٹی میں مکہ والوں کے لیے بھیجا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی دشمنوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، کہ مکہ کے جن کافروں نے، ظالموں نے نبی کو مکہ سے نکالا تھا، ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ فرمایا۔ دیکھو لباس اور کپڑے جو ہیں نا پورے بدن پر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی پوری زندگی پورے بدن پر ہر طرف سے خوف آ گیا۔ اب یہ آیت تمام شہر والوں کے لیے ہے، ہر شہر والے کو، ہر علاقے والے کو، ہر ملک والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ جس ملک میں امن، سکون، چین ہو، وہاں کا کاروبار، معیشت، اکانومی بہت اچھی ہو، وہاں لوگ بزنس اور کاروبار کرنے کے لیے ہر طرف سے آتے ہو، وہاں روزی روٹی بہت اچھی ہو، موسم آب و ہوا بھی بہت اچھی ہو، تو وہاں کے لوگوں کو اللہ کا شکر کر کے اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر وہاں کے لوگ اللہ کی ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ تعالی حالات کو بدل دیں گے، پھر اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی، انکم کم ہو جائے گی، آمدنی کے ذرائع کم ہو جائیں گے، خوف اور ڈر آ جائے گا، اور زندگیوں میں سے سکون اور چین ختم ہو جائے گا۔ ہر شہر، ہر بستی والوں کے لیے عبرت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ان بستی مکہ والوں کے پاس انہی میں سے ایک رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس بستی والوں نے اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سو ان بستی والوں نے ظلم اپنایا تو ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ریزن اور اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ ان مکہ والوں کے پاس مکہ ہی میں سے، قریشی میں سے آخری رسول اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کی سچائی کو یہ لوگ جانتے تھے۔ 40 سال نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، سب نے دیکھا یہ سچے ہیں، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کو جھوٹا بتلایا، تب ان کو اللہ کے عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے نبی کو جھوٹا بتلایا اور وہ لوگ ظلم کرنے کے اوپر اتر آئے، تب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ آدمی ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سچے دین کی مخالفت کرتا ہے، نبی کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو جو روزی اللہ تعالیٰ نے حلال پاکیزہ تم کو دی، تم اس میں سے کھاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر واقعی اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں دی، پاکیزہ چیزیں دی، اس کو حرام مت سمجھو بلکہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ دراصل اس آیت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرب کے اس زمانے کے کافر مشرک اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے تھے، اور اس کی ایک خاص جو ہے ان کے یہاں سسٹم تھی۔ جتنی چیزیں اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھی اس کو وہ اپنی طرف سے حرام سمجھتے تھے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھو اور کھاؤ، استعمال کرو۔ اللہ نے جو حرام کیا اس کو حرام سمجھو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنی مرضی سے حلال کو حرام مت کرو، حرام کو حلال مت کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال اور پاک دی ہے اس کو حرام مت سمجھو، ان کو کھاؤ، استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، جو جانور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر کر دیا گیا ہو وہ حرام کیا ہے۔ سو جو آدمی بھوک سے بالکل مجبور ہو جائے، شرط یہ ہے کہ مزے لینے کے لیے نہ کھاوے اور ضرورت سے زیادہ آگے نہ بڑھے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا؟ مرے ہوئی چیز، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت۔ جس حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیوے، جو حلال جانور کسی درگاہ کے نام پر، بت کے نام پر، پیروں کے نام پر چڑھا دیا گیا ہو، بس وہ جانور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں، جو آدمی بھوک کی وجہ سے بالکل مرنے کے قریب ہو جاوے، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوئی کھانا پینا نہیں ہے، اب بھوکا مر جائے گا، تو اس صورت کے اندر وہ حرام چیز کو جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ لیکن جب اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کھاوے تو لذت اور ٹیسٹ اور مزہ نہ لیوے، ضرورت سے زیادہ نہ کھاوے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حرام کھانے کو معاف کر دیں گے، اللہ اس کو رحم اور کرم فرمائیں گے۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی، یہ اللہ کی معافی اور کرم ہے، اور حرام چیز کو استعمال پر گناہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو دیکھو، کافر لوگ، مشرک لوگ مکہ میں، عرب کے اندر اپنی مرضی سے جن چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اس کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے جانور کو حرام کیا، لیکن یہ کافر لوگ اس کو حلال سمجھ کے کھاتے تھے۔ اللہ نے بہتے ہوئے خون کو حرام کیا،
لیکن یہ لوگ بہتا ہوا خون کھاتے تھے، سور کا گوشت یہ لوگ جو ہے دنیا کے لوگ اس زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بت کے نام پر، دیوی دیوتا کے نام پر جانور کو ذبح کرتے، دیوی دیوتا اور بت کے نام پر جانور کا بلیدان چڑھاتے، اور بت اور دیوی دیوتا کے نام پر جانور کو بھیٹ چڑھا دیتے، پھر اس کو کھاتے تھے۔ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، پھر بھی وہ لوگ اس کو حلال سمجھ کے کھاتے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں خاص طور پر فرمایا کہ بھائی ہر مردار مرا ہوا جانور استعمال مت کرو، بہنے والا خون استعمال مت کرو، خنزیر کو استعمال مت کرو۔ جو جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح کیا جاوے، دوسرے کے نام پہ بلیدان چڑھایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی درگاہ، پیر، بت، دیوی دیوتا کے نام پر بھیٹ چڑھایا جائے، اس کو بالکل استعمال مت کرو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ دیکھو، جو آدمی مجبور ہو جائے، یعنی کسی آدمی کو بھوک لگی، پیاس لگی اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، ایسی مجبوری کے اندر وہ حرام چیز کھا سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنا کھا سکتا ہے، ٹیسٹ لے کر کے نہ کھاوے، اتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں ایسا مت کہا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقینی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھو، حلال اور حرام کا حکم دینے کا پاور اللہ کے پاس ہے۔ اب کوئی انسان اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے جو چیز چاہے اس کو کہہ دے وے حلال، جو چیز کہے حرام، اپنی مرضی سے جو چاہے اس کو حلال کہا، اپنی مرضی سے جو چاہے اس کو حرام کہہ دیا۔ یہ زبانی جھوٹا دعویٰ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہو، چونکہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تم حرام کہو، اللہ نے جن کو حرام کیا اس کو تم حلال کہو، تو اللہ کے حکم کے خلاف کہو۔ تو جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹی بات کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت کے اندر بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، دنیا میں تھوڑے دن کا فائدہ اٹھا لینا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ دنیا میں تھوڑے دن موج مزے اڑانا ہے اور آگے مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے، خطرناک عذاب۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور صرف یہودیوں پر وہ چیزیں ہم نے حرام کر دی تھی جن کو ہم تمہارے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں۔ اور ہم نے ان یہودیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مکہ کے عرب کے کافر اور مشرک لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے کے اوپر مانتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں،
اب بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھی، لیکن مکہ کے کافروں نے اپنی مرضی سے حرام کر لی۔ بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام دی، لیکن مکہ کے کافروں نے اپنی مرضی سے اس کو حلال کر لی۔ تو یہ اپنی مرضی سے ایسا کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، بیچ میں بنو اسرائیل یہودیوں کا ایک زمانہ ایسا آیا کہ بہت ساری حلال چیزیں سزا میں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی۔ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بعض حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کی تھی، جو سورہ انعام میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ نساء کے اندر ہے۔ اور یہ جو حلال چیزیں اللہ نے ان کے اوپر حرام کی تھی وہ ایک خاص ٹائم کے لیے، فکس پیریڈ کے لیے، تو اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، لیکن انہوں نے نبیوں کی مخالفت کر کے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا تھا، اسی لیے نبی کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی کی سزا میں ان کے اوپر یہ چیز حرام کی گئی تھی۔ تو یہ ان کا اپنا خود کا قصور تھا، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر تمہارے رب ایسے ہیں جو لوگ نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیوے اور اپنی اصلاح کر لیوے، اپنے کاموں کو اچھا اور نیک بنا لیوے، تو یقینی بات ہے کہ اس توبہ کے بعد بھی ایسے لوگوں کے لیے تمہارے رب اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے جہالت میں، نادانی کے اندر غلط کام کیا ہے، جہالت میں، نادانی کے اندر غلط کام کیا، اور جو ہے پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اپنے کام ٹھیک کر لیے، سیدھی لائن پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی مغفرت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو کوئی آدمی جاہل ہو جیسی حرکت کرے، جان بوجھ کر کے غلط کام کرے، پھر توبہ کر لیوے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ توبہ چاہیے بس اللہ کے یہاں، اور اپنی لائن درست کر لیوے، اپنی لائن ٹھیک کر لیوے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہاں جو ابھی آیت گزری گوشت وغیرہ کے بارے میں، تو ایک امپورٹنٹ بات بہت دھیان سے سمجھ لو، جو میرے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر امدادی میں حضرت اقدس مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے نقل کی ہے، ذرا دھیان سے سمجھنے کی بات ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے، گوشت، اس میں اصل ہے حرام ہونا، گوشت ہے اصل میں حرام ہونا۔ جب تک کوئی پکی دلیل نہ ملے وہاں تک گوشت کو حلال نہیں سمجھنے کا۔ کسی جگہ گوشت ملتا ہے، گوشت ہے، آپ کو پروف ہونا چاہیے، پکی دلیل ثابتی ہونی چاہیے کہ یہ گوشت ایسے جانور کا ہے جو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس گوشت کا جانور حلال ہوگا، تو اس جانور کا گوشت حلال ہوگا۔ تمہیں پروف ہو کہ یہ گوشت ایسے جانور کا ہے کہ جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے تو اس جانور کا گوشت حلال ہوگا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، حلال ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے شرعی طریقے سے ذبح کیا، حلال ہے۔ لیکن جو جانور کو ذبح ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی نہیں اور ایسے ہی آپ کے سامنے آیا،
تو پکی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، حلال ہے، تو اس کا گوشت حلال ہے۔ اب جیسے عید کے موقع پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں گوشت بھیجے، سال بھر عقیقے کا گوشت بھیجے، ہدیے کا گوشت بھیجے، گوشت کھلاوے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور ماشاءاللہ اچھا مسلمان ہے، پورے احتیاط کے ساتھ شرعی طریقے سے ذبح جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت لاتا ہے، اس کا گوشت کھلاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کافر گوشت بیچنے بیٹھا ہو تو پکی دلیل چاہیے کہ یہ جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو ہی وہ گوشت حلال ہوگا، ورنہ اس کے پیکٹ پر حلال لکھا ہو، دکان پر حلال ہو لکھا ہوا، اس سے وہ گوشت حلال ہو جاتا نہیں ہے۔ تو گوشت کو حلال کہنے کے لیے دلیل چاہیے، جبکہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر اصل ہے حلال ہونا۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، جو چیزیں حلال ہے، روٹی کو لے لو، حلال ہے، لیکن اگر آپ کو روٹی کے بارے میں پتا چل گیا کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ملائی گئی ہے تو پھر نہیں کھانے کی۔ تو ایک مسلمان کی دکان، مسلمان کی لاری، مسلمان کی بیکری سے آپ روٹی لاؤ تو اپنے کو خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ روٹی حلال اور پاکیزہ ہے۔ ہاں اگر پروف ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ تو جس گوشت کے بارے میں آپ کو یقین سے معلوم ہے تو وہ گوشت تو حلال ہے، لیکن جس گوشت کے بارے میں یقین سے معلوم نہ ہو تو جب تک پکی دلیل اور پروف نہ ہو وہاں تک وہ گوشت کو حلال مت سمجھنا۔ اور جو ہے شرعی گوشت وغیرہ کے معاملے میں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آج کل لوگ شوق کے اندر ہر ہوٹل میں کھانے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے سپر مارکیٹ سے گوشت خرید کے لے آتے ہیں۔ احتیاط سے کام لو، حلال حرام کا تھوڑا دھیان رکھو۔ آج کل بہت گڑبڑیاں ہو رہی ہے، شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوتا، اور جو ہے سستا گوشت خریدنے کی لالچ میں حرام گوشت مت خرید لو، اپنی آنکھ کے سامنے ذبح ہو، دیندار مسلمان کی دکان سے خریدو، پکا یقینی معلوم ہو یا حلال ہے، ایسی جگہ سے گوشت لو۔ یہ بہت ضروری ہے، حلال کی فکر کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ حلال کے فائدے ہیں، حرام کے نقصانات ہیں۔ اللہ ہمیں حلال کی توفیق دے، حرام سے بچنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بناوے۔